آج کا ہمارا ٹاپک ہے میڈیسنز ان پریگنینسی۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پریگنینسی کے ڈیفرنٹ ٹرائمیسٹرز میں کون سی ادویات استعمال کرنی چاہیے اور وہ کون سی ادویات ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے، اور میڈیسنز کے پریگنینسی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ان تمام سوالات کے جواب دوں گی۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سارہ مسعود ہے۔ I'm a consultant obstetrician and gynecologist practicing in Farooq Hospital DHA and also at SARS Clinic in K Block Market DHA Phase 1۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میڈیسنز ان پریگنینسی۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پریگنینسی کے ڈفرینٹ ٹرائمیسٹرز میں کون سی ادویات استعمال کرنی چاہیے اور کن ادویات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر آف پریگنینسی میں تمام جو پریگننٹ فیمیلز ہیں ان کو فولک ایسڈ کا استعمال باقاعدگی سے کرنا چاہیے تاکہ بچے کی جو برین اور اسپائنل کارڈ اور اسکل ہیں ان کے ڈیفیکٹس سے بچا جا سکے۔ آئیڈیلی تو پریگننٹ فیمیلز کو چاہیے کہ وہ کنسیو کرنے سے 3 منتھس پہلے فولک ایسڈ سٹارٹ کر دیں تاکہ ان کے اندر فولک ایسڈ کے ایڈیکویٹ لیولز پریزنٹ ہوں جب وہ کنسیو کریں۔ فرسٹ ٹرائمیسٹر کے بعد جب پیشنٹ کا 12th ویک آف پریگنینسی ختم ہو جاتا ہے تو پھر آئرن اور کیلشیم لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئرن اور کیلشیم ٹیبلٹس کی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو اکٹھے نہیں لینا ہوتا بیکاز یہ دونوں ایک دوسرے کی ایبزارپشن کو ہیمپر کرتے ہیں۔ تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اگر آئرن ارلی مارننگ آپ ایمٹی اسٹمک پہ لے لیں تو یہ اس کی ایبزارپشن بہتر ہو جاتی ہے، خاص طور پہ اگر کسی ایسے جوس کے ساتھ یا ایلیمنٹ کے ساتھ لیں جس کے اندر وائٹامن سی ہے تو اس کی ایبزارپشن مزید بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کو سائیڈ افیکٹس کم محسوس ہوں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ آئرن ٹیبلٹ آپ کو ٹالریٹ نہیں کی جا رہی تو آپ اس کو ڈیورنگ میلز بھی لے سکتے ہیں، لیکن ڈیورنگ میلز لینے سے اس کی ایبزارپشن جو ہے وہ سلائٹلی کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آئرن ٹیبلٹ۔ یہ دونوں ٹیبلٹس کبھی بھی اکٹھے نہیں لینی ورنہ یہ دونوں ایبزارب نہیں ہوں گی۔ کیلشیم ٹیبلٹ اگر آپ ایوننگ میں لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ دودھ یا ڈیری پروڈکٹس کی ممانعت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی کی بھی بہت اہمیت ہے۔ پریگننٹ فیمیلز کو چاہیے کہ وہ سیکنڈ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر وائٹامن ڈی کے ایڈیکویٹ لیولز وہ بھی یوز کریں تاکہ کیلشیم کی ایڈیکویٹ ایبزارپشن ہو سکے اور بچے کی ہڈیاں مضبوط ہو سکیں۔ اور وائٹامن ڈی کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، جیسے یہ قوت مدافعت کو بہتر کرتا ہے، تو یہ لینا بھی بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہم ان ڈرگس پہ چلے جاتے ہیں جو پریگنینسی میں نہیں لینی چاہیے۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ میڈیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہیں جیسے شوگر، بلڈ پریشر، آرتھرائٹس، اس طرح کے اور بھی بہت سے میڈیکل ڈس آرڈرز ہیں، ایستھما ہے، میگرین ہے، یہ تمام لوگ اگر کوئی ڈرگز استعمال کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کنسیو کرنے سے پہلے اپنی گائنیکالوجسٹ کو وزٹ کریں اور ان کے وہ الٹرنیٹیوز دوائیوں کے استعمال کریں جو پریگننٹ خواتین کے لیے سیف ہیں۔ بلڈ پریشر کی ایسی بہت سی ادویات ہیں جیسے اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز ہیں، ایس انہیبیٹرز ہیں جو کہ بچے کی ساخت کو متاثر کر سکتے ہیں، ان کو ٹیراتوجینک ڈرگس کہا جاتا ہے، تو یہ دوائیاں ہم نے تبدیل کرنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہارٹ پیشنٹس وارفرین لے رہے ہوتے ہیں اور فرسٹ 3 منتھس کے اندر وارفرین بچے کے اندر ایبنارمیلٹیز پیدا کر سکتی ہے، لہٰذا اس کو بھی سیف آلٹرنیٹیوز میں ہمیں آئیڈیلی چینج کر دینا چاہیے۔ تو پریگنینسی کے اندر آپ ایسی کوئی بھی ادویات استعمال نہ کریں جو بچے کی ساخت کو متاثر کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی گائنیکالوجسٹ سے رجوع کریں اور وہ آپ کو جو سیف آلٹرنیٹیوز بتائیں آپ وہ استعمال کریں۔ پریگنینسی میں بہت کامنلی اینٹی بائیوٹکس یوز کرنی پڑتی ہیں کیونکہ پیشنٹس کی امیونٹی کم ہوئی بھی ہوتی ہے، وہ اکثر انفیکشنز کا شکار ہو جاتی ہیں جس میں یورین انفیکشن بہت کامنلی ہو جاتی ہے، ویجائنل جو ڈسچارج ہے اس کی کمپلین بہت کامنلی ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی فنگل انفیکشن ویجائنا میں ہوئی ہوئی ہے تو آپ کو کبھی بھی اورل اینٹی فنگل استعمال نہیں کرنی، آپ کو کریمز یا ٹیبلٹس ہوتی ہیں جو ویجائنل روٹ میں رکھی جا سکتی ہیں تاکہ بچے پہ ان کا اثر نہ ہو۔ اسی طرح یورین انفیکشنز کے لیے، کف کے لیے آپ کی جو اینٹی بائیوٹکس استعمال ہوتی ہیں وہ بھی سیف جو ہیں، یوزلی جو سیفلوسپورینس ہیں وہ پریگنینسی میں سیف ہوتی ہیں، ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب ایک اینٹی بائیوٹک ہے جیسے ٹیٹراسائکلنس ہیں، اگر وہ آپ پریگنینسی میں استعمال کریں گے تو بچے کی پرماننٹ ٹیتھ ڈسکلریشن ہو سکتی ہے، لہٰذا بہت احتیاط سے دوائیاں استعمال کرنی ہوتی ہیں۔ پین کلرز کا بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ ہیڈ ایک رہتا ہے یا آپ کو کہیں چوٹ لگی ہے یا پین کی شکایت ہے، بیک ایک کی شکایت ہے،
تو کوشش کریں کہ اس کو آپ ہوم ریمیڈیز سے ٹریٹ کر لیں. اگر پھر بھی آپ کو درد میں آرام نہ آئے تو آپ سیفلی پیراسیٹامول لے سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ پین کلرز پریگنینسی میں سیف نہیں ہوتے، لیکن پیراسیٹامول از اے سیف الٹرنیٹیو جو کہ آپ لے سکتے ہیں. اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے مزید کوئی سوالات ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. مزید اگر آپ آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن بک کرانا چاہتے ہیں یا ان کلینک یا ان ہاسپٹل میرے سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مرہم کے پلیٹ فارم سے آپ اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں فار فاروق ہاسپٹل DHA اور سارس کلینک ان DHA فیز 1 کے بلاک.